حضرت خواجہ عطائی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی حکایت سنائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب سبب پوچھا گیا کہ کیوں اس قدر روتا ہے تو کہا قبر کے ڈر اور قیامت کے خوف سے۔ بعد ازاں اس سے آسمان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے گناہ بکثرت کیے ہیں اور مجالس میں خندے اور قہقہے لگائے ہیں، اس واسطے میں اوپر کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس حکایت کے بعد ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ فتح علی موصلی جو بندہ طریقت تھے 8 سال تک روتے رہے، چنانچہ آپ کے رخساروں پر گوشت و پوست نہ رہا۔ جب وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا بخش دیا، لیکن جب اوپر لے گئے اور عرش کے نیچے پہنچے تو میں نے سجدہ کیا، لیکن ڈرتا تھا اور کانپتا تھا۔ آواز آئی کہ فتح، تو اس قدر کیوں روتا ہے؟ کیا میرا غفار ہونا تجھے معلوم نہیں؟ میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور مناجات کی کہ پروردگار، مجھے معلوم تو تھا لیکن میں عذاب قبر اور ہیبت قبر اور ملک الموت کی سختی سے ڈر کر روتا تھا کہ اس تنگ لحد میں میری حالت کیا ہوگی۔ بعد ازاں حکم ہوا کہ چونکہ تو اس سے ڈرتا تھا واپس چلا جا کہ میں نے تمہیں اس خوف سے رہائی دی اور تجھے بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سیوستان میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جھونپڑی میں ایک درویش شیخ صدر الدین محمد احمد سیوستانی کو دیکھا جو ازہد یاد الہی میں مشغول تھے۔ میں چند روز ان کی صحبت میں رہا۔ جو شخص جھونپڑی میں آتا محروم نہ جاتا، عالم غیب سے کچھ نہ کچھ اسے دیتا اور یہ کہتا کہ اس درویش کو دعائے ایمان سے یاد کرو، اگر میں اپنا ایمان گور میں سلامت لے جاؤں گا تو گویا میں بڑا کام کروں گا۔ الغرض جب وہ بزرگ موت اور قبر کی ہیبت کو سنتا تو بیت کی طرح کانپتا اور اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا، گویا پانی کا چشمہ ہے۔ اس کے بعد 7 رات دن تک وہ روتا رہتا، لیکن کھڑے ہو کر اور آنکھیں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہ اس کا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا۔ جب رونے سے فارغ ہوتا تو بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہو کر کہتا، اے عزیزو، جسے موت آنی ہے اور ملک الموت کا سا حریف اس کا پیچھا کیے ہوئے ہے اور روز قیامت کا سا دن اسے پیش آنا ہے، اسے خواب و اقرار اور ہنسی و خوشدلی سے کیا واسطہ اور دوسرے کام میں مشغول ہونا اسے کس طرح بھلا معلوم ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، اے عزیزو، اگر تم مردوں کا حال جو چونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے جو ان سے معاملہ ہو رہا ہے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پانی بن جاؤ۔ پھر فرمایا، اے عزیزو، میں نے ایک مرتبہ بصرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو ازہد یاد الہی میں مشغول تھے۔ ان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔ وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو بڑا سخت عذاب کر رہے ہیں۔ جب ان بزرگ نے دیکھا تو نعرہ مار کر گر پڑے۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مر گئے ہیں۔ ایک گھڑی بعد نمک کی طرح پانی بن کر غائب ہو گئے۔ جیسا کہ خوف اس بزرگ پر طاری ہوتے دیکھا میں نے کسی اور پر نہ دیکھا اور نہ سنا۔ پھر فرمایا کہ میں ایسا اپنے آپ میں محو ہوا ہوں کہ ہر روز اپنے آپ میں گھلتا ہوں۔ 30 سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ بس اے عزیزو، جس قدر لوگ خلقت میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ اپنے کام یعنی اطاعت الہی میں مشغول نہیں ہوتے، کیونکہ جس قدر خلقت میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر خالق سے دور جا پڑتے ہیں۔ بس جا کر توشے کی تیاری کرو، کیونکہ ہم سب کو ایک دن پیش آنے والا ہے۔
ممکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں۔ یہ کہہ کر دو کھجوریں جو ان کے پاس تھیں مجھے دیں اور خود اٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے اور پھر عالم تحیر میں محو ہو گئے۔ بعد ازاں خواجہ صاحب زار زار روئے اور فرمایا، آئے درویش، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز موت اور قبر کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ جس کی وجہ سے خوف سے بے کھٹکے ہو جاؤں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں عمدن کھانا پینا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی موقع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری کا گزر قبرستان سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان قبرستان میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں۔ پاس جا کر پوچھا کہ بھائیو، تم منافق ہو یا مسلمان؟ ان کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی، خواجہ صاحب سے برا سلوک کرنا چاہا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو قبرستان میں کھائے پیے وہ منافق ہے، اس واسطے کہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم سے بہتر خاک میں سوئے پڑے ہیں اور چونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار۔ ان کا گوشت پوست گل سڑ گیا ہے اور ان کا جمال خاک میں مل گیا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں ان عزیزوں کو خاک میں دفن کیا ہے۔ تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھیل کود میں مشغول ہو۔ خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً توبہ کی، ہمیں معاف کر دیں اور بخش دیں، ہم اس سے باز آئے۔ بعد ازاں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں نے دریا کے کنارے ایک جھونپڑی دیکھی جس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب میں جھونپڑی میں آیا اور سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب اشارے سے دیا اور اشارے سے ہی فرمایا کہ بیٹھ جا۔ کچھ دیر میں بیٹھا رہا تو مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، قریباً 50 سال سے میں گوشۂ تنہائی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ جس طرح تم جہان میں سفر کر رہے ہو اسی طرح میں سفر کرتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو شہر میں دیکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا نہ اسے باز رکھا، میں دیکھ کر چلا آیا۔ فرشتے نے آواز دی، آئے درویش، اگر حق کی خاطر اس دنیا دار کو کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خلقت سے زیادتی نہ کر تو وہ تیرے کہنے سے باز آ جاتا، لیکن تو اس بات سے ڈر گیا کہ وہ دنیا دار جو تجھ پر مہربانی کرتا تھا شاید نہ کرے۔ جب سے میں نے غائب کی آواز سنی مارے شرم کے کئی سال سے اس کٹیا میں رہتا ہوں اور قدم باہر نہیں رکھتا۔ میں اس اندیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے اس معاملے کی بابت پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا۔ پس آئے درویش، اس روز سے میں نے قسم کھا لی کہ میں کسی طرف نہیں نکلوں گا تاکہ کسی فعل کو دیکھ کر اس کا گواہ نہ بننا پڑے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ان بزرگ کے لیے جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا اترا۔ میں نے اور اس فقیر نے اکٹھا افطار کیا۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو ان بزرگ نے 2 سیب مسلے تلے سے نکال کر مجھے دیے۔ میں آداب بجا لا کر واپس چلا آیا۔ بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ سلوک میں چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جب اللہ کا نام سنے یا کلام اللہ سنے تو اس کا دل نر نہ ہو اور ہیبت الہی سے اس کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو۔ پس اگر اعاذن باللہ ذکر الہی قرآن مجید سنتے وقت سننے والوں کا دل نرم نہ ہو یا ان کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو بلکہ ہنسی اور کھیل کود میں مشغول ہوں تو گناہ کبیرہ ہے۔